بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل پلازہ میں جو واقعہ ہوا ہے، بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا، شہادتیں ہوئی، مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہے اندر، ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں۔ میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں۔ ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہیں۔ کراچی 70% جی ڈی پی دیتا ہے پورے ملک کے لیے، 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے۔ میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے، اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا۔ ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں۔ سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے، یہیں ناگن چورنگی پہ۔ اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں۔ آپ حیران ہوں گے، 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے، اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری۔ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں ہوتے۔ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے۔ حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو۔ 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ کے پی کے میں دیکھ لیں، کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو، اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخو پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخو پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے، اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں، اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی، جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کرنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا، پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں۔ پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنی بھی ایس او پیز ہیں، ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا۔ جامعۃ الرشید آپ جائیں، ایک مدرسہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی
بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو وہاں پہ، ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں، وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں، سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں۔ ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں، اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر، اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں، تو وہاں جناب آگ سے بچنے کا، آگ لگ جائے تو بجھانے کا، اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں، جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں، وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں، اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ، اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے، تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے، کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں، پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں، جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے، آپ واش روم میں جائیں گے نا، ریسٹ روم میں، وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے، ایمرجنسی بٹن، خدا نخواستہ آگ لگ گئی آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے، فائر بریگیڈ کا عملہ، پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن ہمارے ہاں میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا، ان کے آفس میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعات تو وہ ہیں جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں۔ ان کے آفس میں آگ لگی، پورا جل گیا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا فائر بریگیڈ کے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے، اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے، یعنی بندے سب نکل گئے ہیں۔ مطلب بزبان حال انہوں نے پیغام دیا کہ بندے چونکہ بچ گئے لہذا کوئی جلدی نہیں ہے، تسلی سے آ جاؤ۔ تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ میں جل کے مرنا کس قدر اذیت والی موت ہے یہ، اور کس قدر یہ یعنی لا يعذب بالنار الا رب النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، جو قیامت کے دن اللہ نافرمان بندوں کو آگ میں ڈالے گا۔ لیکن ہماری حکومتوں کی نااہلی اور ان بلڈرز کی نااہلی جو عمارتیں بناتے ہیں، اور عمارت بناتے وقت، بلڈنگ بناتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو نکلنے کا پورا انتظام ہو۔ تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھائی کو پروموٹ کیا تو جب تک وہ اچھائی رہے گی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کسی برائی کو یا ظلم کا یا برائی کا سبب بنا تو یہ جو سبب بنا یہ بھی اس برائی میں برابر کا مجرم ہے۔ آپ کسی کو قتل کر دیں یا قتل کرنے کا ذریعہ بن جائیں، ذریعہ بننے سے بھی آپ ایک نوعیت کے قاتل کہلاتے ہیں۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے، ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حادثاتی طور پر آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے، اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہ ایک فائر فائٹر جو تھا فائر بریگیڈ کے عملے میں، ایک شخص آگ بجھاتے ہوئے وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوا۔ اس کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے، جو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا، اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی اس نیکی کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، اور اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو
گل پلازا ہے، اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا، اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا۔ دینی مدارس، مساجد اور سیلاب، زلزلے، جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں۔ 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا، سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی۔ ان تاجروں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کا، اللہ کرے دے دیں، لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں کھربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے۔ تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو، اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھنس رہا ہے، تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے، لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے، امن خراب ہے ملک کا، اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 ڈھائی 3 سال لگ جاتے ہیں۔ گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا، گرین بس شروع ہونے، ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی، ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے۔ 4K چرنگی کا آپ حال دیکھ لیں، 4K چرنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے، بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بد دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا۔ یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ، اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے، ایک جو ہے ممی ملی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چرنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے۔ اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی۔ جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ، اس کو مکمل کرو، تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا۔ آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے، ٹریفک پھنس رہا ہے، لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں، لوگ ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہیں، ٹریفک یعنی واقعات سنے، پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے، ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ حالات چل رہے ہیں جی۔ تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے، شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے، وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے، سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو بند نہیں کرتے ہیں، تو ایک عجیب بدحالی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں، یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم، میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے، اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں، میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں، ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا، ایسے علاقے ہیں، میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا، گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں، اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے۔ کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے، تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ دیں آپ، وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے، وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے، ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں۔ تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا، ہم نے تو رہنا ہے، جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں،
حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے، تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں۔ تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں، وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ کیا ایس او پیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں گیس کے، اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا، میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں، آپ اندازہ لگائیں، 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر، کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی، اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہوا ہے، گیس کا پریشر ہی نہیں ہے، اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو یہ حال ہے۔ تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے، اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے۔ تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے، یہ سندھ کا زیادہ برا حال ہوا ہے، سب کو پتہ ہی ہے، پنجاب نسبتاً بہتر چل رہا ہے، سندھ کا حال زیادہ خراب ہوا ہے۔ تو حکومت کو یا تو ہم برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے، حادثات سے اللہ کراچی کی حفاظت فرمائے، اور کراچی جس طرح پورے ملک کی خدمت کر رہا ہے، پورے ملک کو بھی تھوڑی سی کراچی کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گلگت کے کسی ہوٹل میں تھا، پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی، کہیں ہم گاؤں میں تھے، ہوٹل میں چائے پینی پڑ گئی مجھے، تو میں نے جب چائے پی تو ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے مجھ سے، بلکہ ہماری پوری ٹیم سے نہیں لیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کراچی سے آئے ہو، اور وہ بڑا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا کراچی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور کہ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس کو کراچی نے کھلایا نہ ہو۔ تو 70% تو حکومت کے کاغذات میں ہے، باقی کراچی جو کما کے لوگوں کو دے رہا ہے، روزگار ظاہر ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں روزگار ہوتا ہے۔ ملٹیپل کلچر ہے یہاں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، اور سندھی بھی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ تو ملٹیپل کلچر، مہاجر بھی ہیں، اور مختلف قومیں، ہزارہ والے بھی ہیں، اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں، کوہستانی بھی ہیں، اتنے ساری قومیں یہاں بستی ہیں، ملٹیپل کلچر ہے، بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار تہذیبیں ہیں، بے شمار کلچر ہیں۔ خدا را حکومت اس شہر کو شہر کا درجہ ہی دے دے، ورنہ اصولی طور پر تو ایک کنٹری کی حیثیت ہے کراچی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صاف ستھرا کر دے کراچی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور ان حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر تعزیتی کلمات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ایسا حادثہ ہو اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔